اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اوپر انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ یقین مانیے یہ اللہ کا بڑا کرم ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کرم یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمان والا بنایا، ایمان کے گھر کے اندر پیدا فرمایا۔ اور اس سے آگے جب ہم غور کریں گے اپنی زندگی پر تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم ہمارے اوپر اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ میرے عزیزوں، میری ماؤں بہنوں، یقین مانیے کہ ہم جس نبی کے امتی ہے کہ وہ بڑا مبارک نبی ہے، اور اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر مبارک شخصیت اور مبارک انسان ہے جس نبی کے ہم نام لیوائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے کرم ہمارے اوپر فرمائے ہیں اور اتنی ساری نعمتوں کی بارش ہمارے اوپر فرمائی ہے، لیکن جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کو بھول کر اپنی زندگی کو گزارنے والے ہو گئے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کے اندر پیدا فرما کر یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے صدقے سے ہمیں مبارک بھی بنایا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ سے شکایت کی تھی کہ یا اللہ، پہلی جو امتیں گزری ہے ان کی عمریں تو بہت زیادہ ہوتی تھی، کسی کی 1000 سال، کسی کی 900 سال، اور ان کو نیک عمل کرنے کا، اللہ تیری عبادت کرنے کا موقع زیادہ ملتا تھا، لیکن میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں، پھر میری امت اعمال کے اعتبار سے دوسری قوموں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیزوں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ میرے لاڈلے حبیب، تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام تو میرا ہے، اور میں نے تیری امت کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر بڑے بڑے انعام رکھ دیے ہیں۔ یعنی اگر امت محمدیہ کا انسان چھوٹے چھوٹے عمل کرے گا تو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے اجر دینے کا وعدہ ہے۔ یہ ہمارے نبی کی دعاؤں کا صلہ ہے میرے عزیز، یہ ہمارے نبی کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مبارک امت پیدا فرمایا ہے، مبارک امت بنایا ہے۔ اسی کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے بھی عاجز ہے کہ روزانہ 1000 نیکیاں کمائے اور روزانہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جائے؟ تو بیٹھنے والوں میں سے کسی ہمنشین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ ہم 1000 نیکیاں کیسے کمائیں، اور روزانہ 1000 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں کیسے لکھی جائے گی؟ تو میرے عزیزوں، غور سے سنو میری ماؤں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ کہنا یہ 1000 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی جو انسان اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ سبحان اللہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دے گا اور 1000 گناہوں کو مٹا دے گا۔ دیکھا آپ نے، اتنا بڑا آفر اللہ کی طرف سے ہے میرے عزیزوں۔ تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے اپنی شخصیت کو پہچاننے کی اور اپنے نبی کی تعلیمات کو پہچاننے کی، اور اللہ نے جو مرتبہ، جو مقام اپنے نبی کے ساتھ ہمیں دیا ہے اس کو پہچاننے کی کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں جس کو ہم کر لیں تو ہماری بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب دیکھو سبحان اللہ کتنا چھوٹا لفظ ہے، ہماری زبان تو ہل رہی ہے،
ہمیں کوئی بھاری کام نہیں کرنا پڑ رہا ہے، اپنی 2 گرام کی زبان ہلانی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 1000 نیکیاں لوٹنی ہے اور 1000 اپنے گناہوں کو ختم کروانا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی ارشادات ہے اور قیمتی فرامین ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور سبحان اللہ اس طرح کی چیزیں جو ہمارے نبی نے بتائی ہے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور روزانہ ان کا ورد کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے، کبھی ہم یہ سوچے کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہہ کر ہمیں 1000 نیکیاں مل گئی، اب نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا میرے عزیزو، ہمیں اس کے ساتھ نماز ضرور پڑھنی پڑے گی، کیونکہ نماز فرض عین ہے۔ اگر ہم نے سبحان اللہ نہیں کہا تو کام چل جائے گا، لیکن اگر ہم نے نماز چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارا تو کام نہیں چلے گا میرے عزیزو۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے آپ کو جو بتایا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بتائے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑے ہوا کرتے ہیں۔ جب انسان تھوڑے تھوڑے عمل کرنا شروع کر دے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑے بڑے اجر لکھنا شروع کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے بتایا ہے کہ انسان دن کے اندر 1000 نیکیاں کیسے کمائے، وہ ہم نے طریقہ بتایا ہے۔ امید ہے کہ ساری کی ساری باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ حضرات عمل بھی کریں گے اور اپنے نبی سے محبت کرنے والے بھی بنو گے اور اپنی مساجد کو آباد کرنے والے بھی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔